انتہائی قابل احترام سامعین محترم، خواتین و حضرات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے عزیزوں کو پہلے تو سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور ان کے غلاموں کی یاد منانے کی تقریب کے انعقاد کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس سال الحمدللہ اس گھر میں یہ دوسری تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میری انتہائی قابل احترام عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اس خوش نصیبی پہ ناز کرنا چاہیے۔ وہ نہ توفیق دے تو مدینے میں رہنے والے بھی زیارت روضہ رسول سے محروم رہتے ہیں، اور مکے میں رہنے والے کعبے کا طواف نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اللہ رب العالمین کعبے کے جلووں سے معمور ہونے اور آنکھوں میں روضہ رسول کو بسانے کا شرف عطا فرما دے، تو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نوازش کیا ہو سکتی ہے۔ میں اس خاندان کی بزرگ اور بگار شریف کی خانقاہ کے کشتہ محبت راجہ گلستان صاحب کو، پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ خود اپنے قلوب و اذہان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی محبت کو جوب جگانے کے لیے ان تقاریب کا انعقاد آپ کو نصیب ہوتا رہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں یقیناً میرے عزیز گرامی مرتبت مولانا محمد اقبال قریشی صاحب نے تفصیلاً خطاب فرمایا ہوگا، اور پھر شاہ صاحب جب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس علاقے میں ماشاءاللہ کم و بیش ہر گاؤں میں شاہ صاحب کی آواز گونجی، اور ہم نے مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ ایک عرصے بعد آج پھر یہاں موضع میرا میں ان کی آواز سن کر بے حد خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کامیابی کے مختلف معیارات، کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، دولت کی فراوانی ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، شہرت مل جائے کامیاب ہو گیا، اور اگر بالکل راست اقدام اٹھاتے ہوئے آپ کہیں تو علم کی دولت سے نوازا گیا تو بندہ سمجھتا ہے
کہ شاید مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، بلا شبہ یہ سارے نصیب اسی کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں، اور یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو خاص اور خاص سبب بتایا، وہ آیہ مبارکہ آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوگی۔ آج کی مجلس میں میں صرف اسی پر اکتفا کروں۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہیں وہ لوگ الذین آمنوا بہ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلی کامیابی، کامیابی کا راز، کامیابی کی علامت، کامیابی کی نشانی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے کہ جس کے مقدر میں محمد عربی کی غلامی لکھی گئی، فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائے۔ یہ تفسیر کا وقت نہیں، ایمان صرف محمد رسول اللہ کہنے کا نام نہیں، پھر محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مصائب و آلام کے پہاڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر بلال و یاسر کی تاریخ کو دہرانا پڑتا ہے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں اپنی گھروں میں تشریف فرما ہے اور یقیناً سن رہی ہیں، مجھے مکہ معظمہ کی وہ محترم خاتون دکھائی دے رہی ہے جن کا نام سمیہ ہے۔ اصرار کے باوجود کہ چھوڑ دو دامن مصطفیٰ کو، اس کلمے سے الگ ہو جاؤ، جب نہیں مانتی تو 2 اونٹ لائے جائے، ایک اونٹ کے ساتھ اس کی دائیں ٹانگ کو باندھا جاتا ہے اور دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا جاتا ہے، اور ان دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جسم کی تقسیم کے وقت بھی سمیہ کی زبان پر جو کلمہ تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصراً عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آدمی محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پھر اس کے نفس پر، اس کی جان پر، اس کے دل پر، اس کے زبان پر اپنا قبضہ نہیں رہتا، پھر وہ بارگاہ مصطفیٰ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایمان تو لائے ہیں، دوسری نشانی کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، تو میرے محبوب کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ بہت سے مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں، اختصار کے ساتھ اشارات میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں۔
قرآن موجود ہے، قرآن کی موجودگی میں کسی اور کی تعظیم کی ضرورت کیا ہے، کسی اور کی اتباع اور اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ آج کا فتنہ، یہ ہے وہ آج کا مسئلہ، اور یہ ہے وہ بغاوت جس پہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو لگائے جانے کی کوشش کی جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کی تفہیم کیا ہے؟ وہ نہیں جو 1500 سال بعد میں نے سمجھی، جو 1500 سال کے بعد کسی آج کے متجدد نے سمجھی۔ دین کی تفہیم وہ ہے جو ابو بکر نے سمجھی، جو عمر نے سمجھی، جو عثمان نے سمجھی، جو علی نے سمجھی، جو انہوں نے سمجھی جو براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، جو براہ راست نور نبوت سے مستنیر ہونے والے تھے، وہ ہے تفہیم دین۔ حضرات، تعظیم مصطفیٰ وہ چیز ہے، نوجوان میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اپنے ذہنوں میں جما لو کہ صحابہ نے قرآن کے حکم کو مؤخر کر دیا، تعظیم مصطفیٰ کو پہلے بجا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کر، اور سب سے زیادہ جو درمیان کی نماز ہے جسے نماز عصر کہا جاتا ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرو۔ لیکن میں آپ کو وادی صحبہ میں لے جاؤں گا، وادی صحبہ میں چلو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تفہیم دین کے اولین مخاطبین میں سے جناب علی رحمۃ اللہ، اسی کام کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ تشریف لاتے، حضور نماز پڑھ چکے ہیں، حضور نماز ادا فرما چکے ہیں، یہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، حضور ان کے دانوں پر اپنا سر مبارک رکھتے ہیں، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے محو خواب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو حضور فرماتے ہیں علی نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ ایک طرف نماز ہے، حکم قرآن ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور دوسری طرف تعظیم محمد مصطفیٰ ہے۔ آج کے متجددین سے پوچھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے سایہ نبوت پہ پروان چڑھنے والے جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے اس نماز کو مؤخر کر دیا۔ تعظیم مصطفیٰ سے سر منہ پیچھے نہ ہٹے، نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نے فرمایا علی نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، اشارہ مصطفیٰ، انگلی مصطفیٰ، مشت محمد مصطفیٰ، اور صحابہ فرماتے ہیں لأنها مشدودة بأصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا تھا جیسے سورج مصطفیٰ کی انگلی کے ساتھ بندھا۔ میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
قرآن کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آؤ غار ثور میں چلتے ہیں۔ جب جناب محمد مصطفیٰ غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، سارے سوراخ بند ہو گئے۔ بند بھی کیسے ہوئے؟ مواہب لدنیہ میں شیخ لکھتے ہیں کہ اپنی قمیض کو پھاڑ پھاڑ کر سبحان اللہ ان سوراخوں کو جناب سیدنا صدیق اکبر بند کر رہے تھے۔ سبحان اللہ آخری سوراخ آیا تو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنی جان کو ہلاکت پہ مت ڈالو، لیکن جناب صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو اس سوراخ پہ رکھ دیا۔ سانپ ڈستا رہا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے رکھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا پسند نہ فرمایا۔ یہ ہے تعظیم محمد مصطفیٰ جو ہر چیز پر مقدم ہے۔ مجھے بتاؤ، قربانی دینے کا حکم قرآن میں ہے نا؟ کوئی مسلمان ویسے تو نہیں دیتے نا قربانی، قرآن کا حکم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا، ابھی حضور نے قربانی نہیں دی تھی، صحابہ نے جانور ذبح کر دی، کچھ صحابہ جانور ذبح کر دیے، آیت مبارکہ نازل ہو گئی وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اپنی قربانیاں اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ میرا رسول جب ذبح کرے تو پھر ذبح کرو۔ یہ ہے تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَصَرُوهُ، اعلائے کلمت الحق کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاؤ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اس قرآن کی پیروی کرو۔ پہلے اپنے اندر محبت رسول کا چراغ جلاؤ، تعظیم مصطفیٰ کا تاج اپنے سر پہ پہنو، پھر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر وہ قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے اس کے پیغام کو عام کرو اور اپنی عملی زندگی کا اسے جز بناؤ۔ اگر دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں، دل میں توقیر مصطفیٰ نہیں، حضور کی محبت سے دل خالی ہے، اور آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں پورے دعوے سے اور قرآن اور حدیث کے شواہد کی روشنی میں میرے عزیزو آپ سے کہتا ہوں، یقین کرو، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، یہ تمام اعمال اسی وقت قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں جب دل میں عظمت محمد مصطفیٰ ہو، جب حضور سے سچی محبت ہو، جب حضور کی تعظیم ہو، توقیر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، توقیر مصطفیٰ نہیں ہے، تو میں ایک بات پورے شرع صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں، توقیر مصطفیٰ نہیں، تو پھر اس شخص کو مومن کہلانے کا استحقاق بھی نہیں ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، نماز عصر کا وقت جایا جاتا ہے، میں اپنی گفتگو کے لب کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوان میرے بیٹے بیٹھے ہو، میرے عزیز بیٹھے ہو،
کہ اپنے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلاؤ، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت کرو، حضور سے ایسی محبت کہ ماں قربان، باپ قربان، بیٹا قربان، بھائی قربان، دنیا و ما فیہا قربان، ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے لیکن محبت محمد مصطفیٰ کا سودا نہیں ہو سکتا۔ حضور سے محبت کرو، جن نے حضور سے محبت کی ان سے محبت کرو، جو حضور کے سامنے بیٹھے ان سے محبت کرو، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے ان سے محبت کرو، ان در و دیوار سے محبت کرو، مکے سے محبت کرو، مدینے سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ان گلی کوچوں سے محبت کرو جن گلی کوچوں کو نسبت ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ پوچھتے ہو کہ کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے۔ وہی کامیاب ہے جو میرے محبوب پر ایمان لایا، جس نے میرے محبوب کی تعظیم کی، تکریم کی، ان کی اعانت کی، اور جو وہ کتاب ہدایت لے کر آئے ہیں اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا۔ کامیابی اور کامرانی آگے بڑھ کر اس کے قدم چومتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔